کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 بنیادی حق ہیں۔ دیکھیے ان مسائل کی ضرورت ہماری صفوں میں اس لیے ہے کہ کہیں کسی جگہ بھی رب کے ایک حق کو چھوڑ کر اگر کہیں کمی لاحق ہو جائے تو رب معاف فرما کے انسان کو جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ وہ ایک حق رب کا کون سا ہے کہ جس کو رب معاف نہیں فرمائے گا؟ ہر مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو اس حق کا علم ہونا چاہیے، اور وہ حق ہے رب کی وحدانیت توحید، کہ رب کو اس کی تمام تر عبادات میں تنہا جاننا۔ اگر اس میں کسی جگہ بھی آدمی ڈنڈی مارے گا، رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا، اس کے ساتھ کسی کو کھڑا کرے گا، تو یقینی طور پر رب معاف نہیں فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے اس کے مابعد سب سے زیادہ اہم حقوق ہے جو وہ حقوق العباد ہے۔ اس کو اللہ نے قرآن میں بسیط انداز میں بیان فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہ آیت حقوق کے اعتبار سے معتبر آیت ہے۔ اس آیت میں حقوق کو بیان کیا گیا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جب رب نے بندوں کے حقوق کو بیان کیا تو بندوں کے حقوق بغیر بندے کے معافی کے معاف نہیں ہے، تو اس میں اپنا پہلا حق اللہ نے بیان کیا کہ آپ کے لیے شرک معافی نہیں، باقی میں معاف کروں گا۔ اور کسی چیز میں کمی رہی، کجی رہی، کمزوری رہی، بتقاضائے بشریت کچھ رہا، تو اس میں تو میں معاف کر سکتا ہوں، مگر توحید میں معاف نہیں کروں گا۔ اگر میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے تو اس میں معاف نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد حقوق کو بیان کیا ہے، اور انہی حقوق میں سے یہ 6 حق اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے، بڑے معتبر ہیں، بڑے واضح ہیں اور بڑے اعلیٰ ہیں۔ جس کے متعلق فرمایا کہ مسلمان پر 6 بنیادی حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ جب آدمی آپس میں لقاء کرے، آپس میں ملاقات کرے، آپس میں آمنے سامنے ہو تو سلام کرے۔ اذا لقیتم فسلم علیہ، جب بھی ملاقات ہو تو اس پر سلام کیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں یہ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، اور کئی بنیاد سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے وہ پہلو ہی اختیار نہیں کیا کہ ہم پہچانے جا سکیں۔ پہلا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا، یعنی ہم اللہ کی سلامتی سے، سلام کیا ہے؟ السلام علیکم، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور اس کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں۔ یہ دعا کرتا ہے آدمی اپنے سامنے والے ساتھی مسلمان کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کے لیے، اور سب سے زیادہ بہتر سلام ہے۔ اسی کے متعلق اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی ایک روایت میں فرمایا، افشوا السلام، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو افشوا السلام، وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ وَوَاصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ۔ یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، افشوا السلام، سلامتی کو پھیلاؤ۔ تو یہاں حقوق میں اس حق کو بیان کیا گیا ہے کہ سلام کو پھیلانا ہے، سلام کو عام کرنا ہے، سلام کو متعارف کرنا ہے، سلام کے لیے زیادہ کہنا ہے، اور دعا اپنے ساتھی کے لیے کرنی ہے۔ اور یہ ہے کیا چیز ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی پر غصہ ہوتا تھا اور ہم اس کے سامنے چلے جاتے تھے، اگر وہ ہمارے سامنے سلام کیا کرتے تو ہمارا غصہ کافور ہو جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا۔ اب ہمارا غصہ نہیں رہتا تھا، ہم بھول جاتے تھے۔ اتنا بڑا درجہ ہے، اور اسی کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی
اس شخص کی صوم و صلات کو قبول نہیں کرتا ہے، نیکیوں کو قبول نہیں کرتا ہے، جو اپنے ساتھی سے کلام اور سلام جو ترک کر دے۔ اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے میں پہلی بنیاد تو یہ ہوتی ہے کہ ہم سامنے والے کو کیسے پہچانے کہ یہاں یہ سلام کے قابل ہے کہ سلام کے قابل نہیں۔ پہلا روڑا اس دعا اور اس سلامتی سے ہم نے اپنے نفس کو بذات خود بنا لیا۔ آنے والا آیا، اس کا جی چاہا کہ میں اپنے ساتھی کے اوپر سلام کروں، پتہ کیسے چلے کہ سامنے والا ساتھی، سامنے والا آنے والا، سامنے بیٹھا ہوا کرسی پر سامنے والا شخص، اس کو پہچانے کیسے؟ ہم نے وہ ذاتی پہچان جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کو اللہ نے نصیب کی تھی، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا کیا تھا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول نے اس کو سنت قرار دیا تھا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول نے فرمایا تھا کہ یہ سنت 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اور 1,44,000 صحابہ اکرام رضوان اجمعین کی ہے، یہ جو ہے طریقہ اور یہ سنت ہے، اور اس طریقے کے اوپر آپ کو جینا ہے، اور جس کے متعلق اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی تقید کے فرمایا تھا کہ اوفوا اللحیٰ وقصروا الشوارب، داڑھی کو معاف کرو اور جو ہے اس کو بڑھنے دو، اور مونچھیں جو ہے کاٹ لو۔ جو شناخت ہماری تھی اس شناخت کو ہم نے ختم کر لیا، اور بدنصیبی ہے امت مسلمہ کی، بدنصیبی ہے امت مسلمہ کی کہ امت مسلمہ کا نوجوان میں جو شخص آج بھی داڑھی رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اس نیت سے نہیں کر رہا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، اس لیے نہیں کر رہا ہے، بلکہ کسی کے کلچر یہود یا نصارہ سے متاثر ہو کر وہ جو داڑھی رکھ رہا ہے، جس کو مسلمان معاشرے میں آج کا آدمی سمجھتا ہے کہ میرا بچہ یا میرا بھائی یا میرے خاندان کا لڑکا یا فلاں شخص، میں سب کی نیتوں پہ شک نہیں کرتا، آپ ناراض نہ ہوں، میں بات جو کہہ رہا ہوں یہ کسی دین کی بنیاد پر رکھ رہا ہے، نہیں، اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اس نے جو داڑھی کی کٹنگ کی ہے وہ کسی سے تشبیہ کر رہی ہے۔ اس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جس کی مشابہت کپڑے کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے، ہیئر کٹنگ کے اعتبار سے، پتلون و پینٹ کے اعتبار سے، چلنے و پھرنے کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے، جہاں تشبہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے مشابہت سے منع فرمایا ہے، وہاں اگر کسی کے مذہبی شناخت کے ساتھ انسان کا تشبہ ہوتا ہے تو آپ یقین جانیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت ہی انہی کی طرف کر دیا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن زعفرانی کپڑے کے پہننے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، کیونکہ وہ ایک قوم اور ایک کلچر کی شناخت ہے۔ ہر وہ چیز جو کسی قوم اور کلچر کسی کے اعتبار سے اور اس کا مذہبی نشان ہو، وہ تشبہ کا نظام ہے، اور اس سے مسلمان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ ہماری مستورات کے اندر ہے، کلچر میں جو ہے تشبہ چل رہا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے ہاں کسی معاشرے کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ہاں بالوں میں جوڑا کرنے کا کوئی رواج موجود نہیں تھا، کوئی رواج موجود نہیں تھا، لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھول گیا۔ ہماری مثال وہ ہو گئی، ہم نے ترقی کے نام پر ہماری بچیوں نے ہمارے گھر کے اندر باضابطہ طور پر جوڑا کر کے، اور قیامت میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس احادیث کے مصداق ہو رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے آئیں گی، ان کا پہناوا ایسا ہوگا جیسے ننگیوں کا ہو، آریتن کاسیتن مائلتن ممیلاتن کے الفاظ ہیں، اور اس حدیث کے آخر میں ایک جملہ جو تشبہ سے مبنی رکھتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہاں یا ہم نے جو دیکھا تھا اپنے بچپنے میں یا ابتدائی جوانی میں یا سمجھ کی جب ابتدا دیکھی تھی، تو اس وقت غیر مسلم لوگوں کے اندر، غیر مذہب کے لوگوں کے اندر جوڑے کا رواج ہوتا تھا، جو کلچر کے اعتبار سے ہمارے اندر داخل ہو گیا ہے، اور اس کو بال کے سنبھالنے کے
اعتبار سے کہہ دیا ہے. اس حدیث میں جو بخاری کی روایت ہے, آخری جو جملہ کیا کہا گیا ہے, یہ پوری لمبی حدیث ہے, کاسیۃ عائلۃ مائلۃ ممیلات, یہ پوری حدیث ہے کہ ایسی ہوں گی, وہ اس طریقے کی ہوں گی, پہنی ہوئی ننگی ہوں گی, اور اس طریقے کی ہوں گی, اس طریقے سے چلیں گی کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی, لوگوں کی طرف مائل ہو جائیں گی. اور آخری جملہ فرمایا تھا رؤوسہن کأسنمۃ البخت, رؤوسہن کأسنمۃ البخت, کہ ان کے سر قیامت کے قریب اس طریقے سے ہو جائیں گے جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہو, جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہو, اس طریقے سے ان کے جو ہے کیا ہو جائیں گے, ان کے سر ہو جائیں گے. اور بختی اونٹ کی کوہان سے تشبیہ محدثین نے اور وقتی شارحین نے, اس وقت کے جتنے اہل علم ہیں ان نے, وہ کسی طبقے سے بھی تعلق رکھنے والے ہو, انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہماری عورتوں کے سر رؤوسہن کأسنمۃ البخت جو ہوگی وہ جوڑے کی وجہ سے ہوگی. ہماری بچیاں اکثر و بیشتر, ہمارے بچے, ہمارے جو ہے عورتیں اکثر و بیشتر, ہمارے گھر کے اندر اکثر و بیشتر, اور ہم بات سنوارنے اور بڑھانے کی نیت سے اس کو برا نہیں کہتے ہیں, جبکہ صحیح حدیث اللہ کے نبی, بخاری کی روایت ہے, یہ صحیح حدیث میں یہ موجود ہے کہ رؤوسہن کأسنمۃ البخت. تو میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی پہچان کو, جس سے ہمارے اوپر سلامتی ہوتی, اس کو جو ہے گم کر دیا. وہ سلام جس کے متعلق اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تمہارا بھائی تمہارے اوپر سلام کرے فاحسن ردہ, اس کو بہترین اعتبار سے سلام کا جواب دو, بہترین اعتبار سے. اس بہترین سے یہ ہے, ایک تو یہ بطلعت الوجہ ہے, بطلعت الوجہ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے ملتے تھے تو مسکراتے چہرے سے ملتے تھے. یہ صدقہ, صدقے کے اقسام میں سے ایک صدقہ یہ بھی ہے جو جس پر کچھ خرچہ نہیں ہے, کوئی چیز خرچہ نہیں ہے. جب بھی آپ کسی ساتھی کے ساتھ ملیں, بطلعت الوجہ ملیں, ہنستے بستے چہرے سے ملیں, پورے چہرے سے ملیں. اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر ایسا ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کبھی اعراض کیا ہو. اب بات کرتے تھے تو پورے چہرے کے ساتھ, کسی سے بھی بات اگر کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے چہرے کے ساتھ بات کرتے تھے. جو یہ طریقہ ہے کہ یہ طریقہ جو ہے ہم بات کرتے ہیں کسی ساتھی کے ساتھ تو پورے چہرے کے ساتھ نہیں, اعراض کے انداز سے. اور ساتھی یہ سمجھتا ہے بات تو مولوی صاحب کر رہے ہیں لیکن نہ ان کا دماغ اس وقت عارض حاضر ہے, نہ یہ میری طرف راغب ہے, نہ یہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں, نہ ان کا کوئی مقصد ہے, تو میری بات بیکار جائے گی, مجھے کرنا ہی نہیں چاہیے. اور جو سلام کر کے آپس میں بدت و محبت اور رافت و شفقت اندر پیدا ہوتی ہے, دل کے اندر سے وہ بھی غائب ہو جاتی ہے. تو اس لیے شریعت اسلامیہ نے بطلعت الوجہ کا کہا, نبی علیہ السلام نے کیا کہا, بطلعت الوجہ, پورا چہرہ اور ہنستا بستا چہرہ, اس کے ساتھ جو سلام کرنا. تو اسی کو فرمایا تھا افشوا السلام, آپ نے فرمایا تھا افشوا السلام, سلامتی کو پھیلاؤ. اس سلامتی سے مراد جہاں باقیہ سلامتی ہے کہ مسلم نام ہی سلامتی کا ہے, مسلم نام ہی سلامتی کا ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہے تو اس سے ہر اعتبار سے آدمی جو ہے مومن رہے. تعریف مسلم کیا کی, تعریف مسلم شریعت نے کی, المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی, یعنی آپسی معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان پوری طریقے سے اپنے آپ کو امن اور شانتی کے اندر سمجھے. اس کو مسلم کہتے ہیں, اس کو مسلم کہتے ہیں. ہم اپنے جو ہے غور کریں کہ ہر آدمی دوسرے کو دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہی سمجھتا ہے کہ کہیں میرے قضیے کی بات نہ کر رہا ہو, کہیں میرے اوپر بات نہ کر رہا ہو. قربان جاؤں شریعت اسلامیہ پر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا اس پر انسان کے لیے جو حکمتیں ہیں, آپس میں سرگوشی کرنے سے, آپس میں معاشرے میں اور ماحول میں اور سامنے تین آدمیوں کے درمیان میں سرگوشی کرنے سے دو کی سے شریعت نے اور قرآن نے منع فرمایا. یعنی انسان کا دل دوسرے کے دل کے ساتھ کتنا ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اتنی ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر ہم تین آدمی ہیں تو دو آدمی الگ ہٹ کر آپس میں کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے کہ تیسرا سمجھے گا شاید کس لیے بات ہو.
شاید کس لیے یہ بات ہو رہی ہے؟ اتنا بھی یعنی دل کے اندر شیبہ انسان کے دل میں پیدا نہ ہو اس الگ بات کرنے سے، اگرچہ وہ خیر پر مبنی بات ہو، اس کے متعلق وہ بات نہ ہو، اپنی کوئی بات ہو، سیپریٹ بات ہو، لیکن اگر 3 کی جماعت ہے، 4 کی جماعت ہے، 5 کی جماعت ہے تو اس میں سے ہٹ کر بات کرنے سے منع کیا گیا۔ اس لیے منع کیا گیا کہ تاکہ اس کے دل کے اندر کوئی ایسا حدشہ پیدا نہ ہو جس کو ایک طرف کر دیا گیا ہے۔ یہ اصلاح معاشرہ کا بڑا معاملہ۔ تو پہلی بات، اذا لقیتم فسلموا علیہ، جب آپس میں ملو تو سلام کرو، اور اس کو فرمایا افشوا السلام، اور آگے بھی حقوق ہے، افشوا السلام، سلامتی کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ غریبوں کو، مسکینوں کو، ناداروں کو، بیواؤں کو، بے سہاروں کو، وہ لوگ جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے، ان کے گھر میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آج کا یہ دور فرمانی کا دور ہے، آج کا یہ دور اللہ کی عطا کا دور ہے، آج کا دور یہ نعمتوں کا دور ہے، آج کا دور بہت کشادگی کا دور ہے۔ وہ دور کے جس دور کے اندر روٹی میسر نہ ہوتی تھی، وہ دور ہمارے یہ جو بزرگ داڑھی والے لوگ ہیں، سفید ریش لوگ ہیں، جن کی عمریں 60-70 میں داخل ہیں، ان سے آپ پوچھئے ایسا دور ان کے آبا و اجداد پر اور ان پر گزرا ہے کہ روٹی پیٹ بھر کر اور سیر سے نہیں ملتی تھی۔ ایسے دور کے بارے میں ہمارے بزرگ ہمیں بتلاتے ہیں، اور ہم نعمتوں کا آج بھی بالکل شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں کہ حالات ایسے ہوتی تھے کہ ایک من مکی پر 20 25 30 دن دہڑیاں جو ہے آپ کو سوچ کاٹنا پڑتا تھا۔ مکی ایک من 30 دن آپ جو ہے جنے دیا کرتے تھے، اور اتنی فروانی کے دور کے اندر امت مسلمہ کا نوجوان اور ہم لوگ نہ تو اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور نہ اللہ کے نعمت کی تقدیس کرتے ہیں، اور نہ اللہ کی نعمت کا اظہار کرتے ہیں۔ اظہار نعمت بھی نہیں، اظہار نعمت اس لیے نہیں کہ ہمارے اندر حب دنیا آ گئی ہے، مال کی محبت آ گئی ہے، اور ہم اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ مال کو جتنا بٹور کر پاس رکھا جائے گا اسی سے زیادہ فائدہ اور بہتر رہے گا۔ یہ میرے بھائیوں، جب اللہ نے مال دیا ہے اس کو اللہ کے راہ میں آپ وافر مقدار میں خرچ کریں، پھر اللہ میں تو اس کو دعا افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام، صلہ رحمی آپس میں ملانی ہے۔ یہ جو سیزن چل رہا ہے ہمارا، ہماری اس دھرتی کا، ہمارے اس ماحول کا، ہمارے یہاں کے خطے کا، یہ بڑا اخلاق خور سیزن ہے، یہ بڑا قطع رحمی کا سیزن ہے، یہ بڑا بھوک کا سیزن ہے، یہ بڑا قطر و غارت کا سیزن ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آپ کو، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو ایسے تمام تر مصائب سے۔ اس موسم میں حریص، ٹہنی اور شاخ اور ڈالی کے دنوں میں ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ماحول میں جتنا کرود پلتا ہے اتنا کبھی نہیں پلتا، اور کوئی کسی سے آپس میں رنجش ہی رنجش ہوتی ہے۔ اچھا ایک بات اور بتلا دوں گا، کیونکہ یہ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا، اور جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے وہ سب کے لیے بیان ہے، اور ہم سب کے لیے وہ بیان ہے۔ اللہ نے اس کرود کو اور بغض کو اور عداوت کو دیہاتیوں کے لیے زیادہ الگ کر کے بیان کیا۔ دیہاتیوں کے لیے الاعراب اشد، اعراب جو ہے، دیہاتی جو ہیں، یہ زیادہ سخت ہیں کفر و نفاق، یعنی کفر اور نفاق کے اندر دیہاتی شہری سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ یہ میں نے نہیں، اللہ نے بیان کیا۔ کیوں؟ آپ کو دیہات میں پیدا کیا کس نے؟ اللہ نے۔ تو مجھے دیہات میں پیدا کیا کس نے؟ اللہ نے۔ میں بھی دیہاتی ہوں، میرا یہ سامنے جو ہے بینچ گاؤں ہے، دیہات ہے، اس میں دیہات میں رہتا ہوں، یعنی میں کوئی آپ پر بلند جس کے اوپر ہم لوگ کرود پالتے ہیں اور کرود کا معاملہ کرتے ہیں، وہ اس سیزن کے اندر کرتے ہیں۔ تو اسی کو بھائی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ واصل الارحام ہے، صلہ رحمی کو ملانا ہے۔ یہ صلہ رحمی کا کاٹنے والا مقراض الاخلاق ہے۔
اخلاق کی کینچی ہے یہ تمام سیزن، اور اس کے اندر ہم کبھی تو کسی پانی پر، کبھی تو کسی ڈالی پر، کبھی تو کسی راستے پر، کبھی تو کسی جگہ پر ہمارا جو ہے ایک اتنا کرودھ پلتا ہے کہ پورے سال اس کو سدھارنے کا، 3 مہینے کا پورے سیزن کے اندر کو پورے جو ہے باقیہ پورے سیزن کے اندر اس کو سدھارنے میں ہمارا گزر جاتا ہے۔ اس سے بھی میرے بھائی بچنے کی ضرورت ہے۔ واصل الارحام، صلہ رحمی کو ملاؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی ایک واضح حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الرحم مشتق من الرحمن، رحم جو ہے نا یہ رشتہ داری یہ ہے، یہ لفظ رحمان سے مشتق ہے، وہاں سے نکلی ہے۔ اللہ فرماتا ہے من وصلہ وصلہ اللہ ومن قطعہ قطعہ اللہ، جو اس کو آپس میں ملائے اللہ اس کو ملائے، جو اس کو کاٹے اللہ اس کو کاٹے۔ تو اکثر و بیشتر ہمارے بھائیوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے چاچاؤں میں، ہمارے تاؤں میں، ہمارے خلیروں میں، ہمارے پھپھیروں میں، ہمارے جو ہے رشتہ داروں میں، ہمارے خاندان والوں میں جو یہ کرودھ ہوتا ہے، اس کرودھ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پوری مجلس کی اللہ دعا قبول نہیں فرماتا ہے جس میں 2 ایسے آدمی بیٹھ جائیں یا ایک ایسا آدمی بیٹھ جائے کہ جو اپنے سکے سے، اپنے رحم والے سے، اپنے رشتہ دار سے جو ہے کلام چھوڑے ہوئے ہے اور وہ اس سے ساتھ بات نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ پوری مجلس کو جو ہے خیر سے ملوا دیتا ہے۔ گناہ کس کا؟ گناہ کس کا؟ گناہ ہے ایک آدمی کا، خیر پوری مجلس پہ نہیں آ رہی ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ صحابی رسول نے فرمایا تھا کہ میں آپ دعا کرنے لگا ہوں، کون ایسا آدمی ہے جو اپنے جو ہے کسی رشتہ دار سے اس کی قطع تعلقی ہو وہ ہماری صفوں سے باہر نکل جائے، کیونکہ میں دعا کرنے لگا ہوں اللہ تعالیٰ دعا نہیں قبول فرمائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ میرے بھائیوں واصل الارحام، اور ایک بڑا عمل ہے، اللہ تعالیٰ وہ عمل آپ کو کرنے کی توفیق بخشے، خاص کر نوجوان طبقے کو، آپ لوگوں کو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، صلوا باللیل والناس نِیَامٌ، رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا جب تمام لوگ سوئے ہوئے۔ یہ کام جب کرو گے، افشوا السلام وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِیَامٌ، تو کیا ہوگا؟ تدخل الجنت بالسلام، تدخل الجنت بالسلام، سلامتی کے ساتھ، سلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ یہ مسلم شریف کی روایت، تدخل الجنت بالسلام، سلامتی کے ساتھ اللہ تمہیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یہ عمل آپ کو جو ہے کرنا ہے۔ تو فرمایا تھا حق المسلم علی المسلم ستہ، اذا لقیت فسلم علیہ فاذا دعاک فاجبہ، دعوت دے اور دعوت کو قبول کیا جائے، دعوت دے تو دعوت کو قبول کیا جائے۔ جو بھی دعوت دے اور دعوت کرنی چاہیے ایک دوسرے کی، یہ بات سمجھے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے، جس نے اللہ ہیجان نفس نہیں ہونا چاہیے، اپنے کسی کو بلا کر کھلانے میں ہیجان نفس نہیں ہونا چاہیے۔ یار میں گیا تھا تو 10 ڈشیں بنی تھی، یہ ڈشوں والا نظام بھی معاشرے کو کھا گیا، اخلاق کو کھا گیا، آپسی بھائی چارے کو ختم کر گیا۔ اس کی وجہ کیا ہوئی کہ آپ کے ہاں گئے، آپ نے تقلب اور ریا اور سم کیا۔ اب جب آپ کی باری آئی تو ہماری تو حیثیت ایسی نہ تھی، ہم تو آپ کو زندگی پوری بلا نہ پائے۔ یہ بہت بڑا عیب ہے۔ جو ہوتا تھا صحابہ اکرام رضوان اجمعین کے پاس، وہ پیش خدمت کیا کرتے تھے، اگرچہ پانی کا پیالہ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ پانی کا پیالہ ہی کیوں نہ ہو، یہ جو ہے بہت بڑا ہوتا ہے۔ دعوت دینا اور پھر دعوت کو قبول کرنا۔ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے، اب عید گزری یا دعوت دی ہوگی، بے شمار ایک دوسرے کے نہیں گئے ہوں گے، اور بعض ایسے ہوں گے کہ تحفے کے اعتبار سے آپ نے گوشت کا جو ہے بھیجا اور ہم گوشت قبول نہیں کریں گے، جی ہماری ان سے بنتی نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ کے رد کرنے سے بھی منع فرمایا، تحفہ کے ہدیہ کے رد کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، اور تحفہ کے بیچنے سے بھی منع فرمایا۔ فرمایا الہدیۃ لا ترد ولا تباع۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہدیہ جو ہے نا، تحفہ جو ہے، اس کو نہ تو واپس کیا جا سکتا ہے، اگرچہ 2 کھراوڑے آپ کو پڑوسی نے بھیج دیے ہیں، آپ ان کو بھی واپس نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی نے ہدیہ دیا ہے تو ہدیہ اچھا خاصا ہے، آپ اس کو بیچ بھی نہیں سکتے۔
ہدیے کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے لیکن ہدیے کو بیچا نہیں جا سکتا ہے، شریعت اسلامیہ نے بیچنے سے منع فرما دیا ہے۔ تو یہ عمل تھا، فرمایا جب جو ہے دعوت دے تو دعوت کو قبول کیا جائے، اذا دعاک فاجب، دعوت دے تو دعوت کو قبول کیا جائے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود دعوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی وہ دعوت مشہور دعوت ہے جس دعوت میں آپ نے قریش مکہ اور کفار مکہ کو جمع فرمایا تھا، اور جمع فرما کے آپ نے دعوت دین دی تھی، اور اس میں کوئی شخص ایمان نہیں لایا مگر ایک بچہ ایمان لایا تھا، ایک بچہ جو آخر تک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے داماد بھی بنے، اور جن کو مقام نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا علی انت منی بمنزلۃ موسیٰ من ہارون الا لا نبی بعد، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے، لیکن جان لینا کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے تو نبی نہیں بن سکتا۔ اتنا بڑا مرتبہ تھا، اتنا بڑا مرتبہ تھا اللہ کے نبی جناب محمد، اور اتنا بڑا مرتبہ تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے بغض رکھنے والے کے متعلق فرمایا اس سے میں بھی بغض رکھتا ہوں اور اللہ کا رسول بھی بغض رکھتا ہوں، اور اس سے میں بھی بغض رکھتا ہوں تو اللہ بھی بغض رکھتا ہے۔ اتنا بڑا جملے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار حدیثوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو ہے یہ ایک آدمی دعوت دینا اور دعوت میں پھر داعی کا کام کرنا، یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور ایک دعوت ہمارے ہاں ہوتی ہے، بہت اچھی ہے، وہ بہت اچھی ہے، لیکن اس کے بعض پہلو بڑے خراب ہیں، کبھی انشاءاللہ پھر میں اس پر بتلاؤں۔ وہ ہے دعوت ولیمہ، جس کے متعلق فرمایا کہ جس نے دعوت ولیمہ قبول نہ کی وَقَدْ عَصَى اللَّهُ وَأَبُو الْقَاسِمِ، کیا کتنی بڑی دعوت ہے، اس کو قبول کرنا ہے۔ کیا فرمایا؟ جس نے دعوت ولیمہ قبول نہ کی وَقَدْ عَصَى اللَّهُ وَأَبُو الْقَاسِمِ، اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور ابو القاسم یعنی محمد رسول اللہ کی نافرمانی کی۔ اتنا بڑا، اتنا بڑا، لیکن اسی کو کہا خیر الطعام طعام الولیمہ وشر الطعام طعام الولیمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بری جو خیر والی دعوت ولیمے والی دعوت ہے، اور سب سے بری دعوت ولیمے والی دعوت ہے۔ میں خیر والے پہلو کو ایک طرف لیکن شر والے پہلو کو اگر سامنے رکھتا ہوں، ایک غلو ہے اور دوسرے نوازا جاتا ہے۔ ولیمے کی دعوت بہت خیر والی دعوت تھی، لیکن کارڈ صرف جو ہے مولوی عبداللطیف کے نام آتا ہے جو صدر جمعیت ہے، وہ میرے صاحب مولوی شمس الدین پڑھاتے ہیں، ان کے نام تو آتا ہی نہیں۔ یعنی یہ میں نے مثال دی، تال کر فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، وہ صاحب میلوں پہ رہتے ہیں، کلومیٹروں پہ رہتے ہیں، جتنا خرچہ کر کے وہ آپ کے پاس گاڑی کا تیل پھونک کر آ کر دعوت ولیمہ کی روٹی کھاتے ہیں، اتنے میں تو گھر میں 4 مرتبہ پکا کے کھا لیں گے۔ یہ اس کا برا پہلو ہے، اور اسی کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا خیر الطعام طعام الولیمہ وشر الطعام طعام الولیمہ، سب سے بہتر جو دعوت ولیمے کی دعوت ہے اور سب سے بری دعوت ولیمے کی دعوت ہے۔ اسی پہلو سے ولیمے کی دعوت بہت بری ہوتی ہے، جس میں غریب مسکین نادار بیوہ بے سہارا پڑوسی قریب والے سب ان کو تال دیا، ایک طرف کر دیا، بٹھا دیا، کھانے میں بھی بھید بھاؤ اور پکانے میں بھی اور تمام نظام میں سب سے بری ہے وہ، اسی لیے یہ ہوتا۔ تو فرمایا اذا دعاک فاجب ہو، اور ایک فرمایا تھا فاستنصح فانصحو، جب نصیحت کرے تو نصیحت کو قبول کرے، جب نصیحت کرے تو نصیحت کو قبول کیا جائے۔ نصیحت، میری نصیحت ہے تمام مسلمانوں کو کہ میرے نوجوان بھائیوں فجر کی نماز کی پابندی کیا، خیر کے معاملے کیا کریں، میرے مسلمان بھائیوں اور میرے نوجوان ساتھیوں ماں باپ کی فرمانبرداری کیا، اور میرے نوجوان ساتھیوں یہ میں وصیت کرتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے آپ کو اللہ کی کتاب کا مطالعہ کیا کریں، قرآن کو پڑھا کریں، احادیث کو پڑھا کریں، جہاں اور چیزوں تمہاری ضرورت ہے وہاں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ بھی تمہاری ضرورت ہے، اس کو اپنایا کریں، اور ہر شر کے پہلو سے بچا کریں، اپنی نگاہیں بھی نیچے رکھیں، اب عفت و پاک دامنی کا خیال بھی رکھیں، اور اللہ کا خوف ہمیشہ دل کے اندر رکھیں۔ یہ فرمایا جب نصیحت کرے اس نصیحت کو قبول کیا جائے۔